اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کے درس میں جو حدیث آپ نے پڑھی وہ حدیث ہرقل کے نام سے مشہور ہے۔ ہرقل یہ روم کا بادشاہ تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں اور جس زمانے میں صلح حدیبیہ ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان، اسی زمانے میں ابو سفیان ابن حرب جو قرشی ہیں یعنی قریش سے تعلق جن کا ہے خاندان سے، وہ گئے ہوئے تھے ملک شام اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ، بزنس مین کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے۔ وہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی جو ایک صحابی رسول ہیں ان کے ساتھ خط بھیجا دعوت اسلام دیتے ہوئے۔ اس پر پوری گفتگو گزر چکی، چونکہ یہ حدیث حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ہم نے کل یہ بتا دیا تھا کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، یہ تب کی بات ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا کہ جب صلح حدیبیہ کا زمانہ تھا، میں گیا ہوا تھا روم کو، ملک شام کو تجارت کے لیے، تو وہاں پر میری ملاقات ہرقل سے ہوئی اور یہ سوالات ہوئے۔ یہ ابو سفیان کون ہیں؟ یہ ابو سفیان، ان کا نام ہے صخر بن حرب بن عبد شمس بن امیہ بن عبد مناف بن قصی، اور ان کی کنیت ہے ابو سفیان۔ اسی کنیت کے ساتھ یہ مشہور ہوئے۔ ایک دوسری کنیت بھی ان کی ہے ابو حنظلہ، مگر مشہور کس سے ہوئے ہیں؟ ابو سفیان کی کنیت سے۔ ابرہہ والا واقعہ ہونے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے اور ایمان کب لائے؟ فتح مکہ کی رات میں ایمان لائے۔ کل کے حدیث پاک میں آپ نے پڑھا کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو جائیں گے، اور میں اسی یقین پر رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں ایمان داخل کر دیا۔ تو کب داخل کیا؟ فتح مکہ کی رات میں، اور آپ مومنین مخلصین میں شامل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب طائف سے جنگ ہوئی، غزوہ طائف واقع ہوا، اس میں شریک ہوئے۔ تیر لگی آنکھ میں اور آنکھ نکل گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ یہ آنکھ راہ خدا میں چلی گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کہو تو دعا کر دوں آنکھ ٹھیک ہو جائے، یا کہو تو دعا کر دوں اس کے عوض جنت ملے، اس کے بدلے میں جنت ملے۔ یعنی 2 چیزیں ہیں۔ اے ابو سفیان، اگر تم چاہتے ہو کہ میں دعا کروں آنکھ ٹھیک ہو جائے تو دعا کر دیتا ہوں، آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر تم چاہو تو دعا کر دوں اس قربانی کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ میں جنت اختیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چلیے، دوسری آنکھ جو بچی تھی، جنگ یرموک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ جنگ ہوئی تو وہاں پر ایک دوسری آنکھ بھی چلی گئی، اور آپ اس کے بعد مدینہ شریف میں آپ نے سکونت اختیار فرمائی۔ تو یہ ہوئے حضرت ابو سفیان، جن کے بارے میں مختصر ہم نے ذکر کیا۔ تو اچھا، اس میں یہ ہے کہ قریش خاندان کے تھے آپ، ہے نا، رکب من قریش، قریش کے چند لوگوں کے ساتھ رکب کہتے ہیں ایسے قافلے کو جو سفر میں ہو
اور کم سے کم 3 ہوں اور اس سے زائد ہوں، 10 لوگوں پر مشتمل ہو، اس سے کم نہ ہو، اور یہ قافلہ 30 لوگوں پر مشتمل تھا۔ قریش یہ عرب کے خاندانوں میں سب سے بڑا خاندان مانا جاتا تھا، اور قریش یہ قرش کی تصغیر ہے۔ قرش کے معنی ہوتا ہے سمندر کی بڑی مچھلی، جو سارے مچھلیوں پر غالب رہے، بھاری پڑے، کسی کوئی مچھلی ان پر قبضہ نہ کر سکے۔ تو چونکہ قریش خاندان پورے عرب میں سب سے بڑا اور طاقتور سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس کی مناسبت سے اس خاندان کو قریش خاندان کہا جاتا تھا۔ اب یہ قریش سب سے پہلے خاندان میں کس کا لقب بنا؟ تو ایک قول یہ ہے کہ قریش جو ہے یہ سب سے پہلے نضر بن کنانہ کو کہا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، فہر ابن مالک کو کہا گیا۔ 2 قول ہے، یہ قریش نضر بن کنانہ کو یا فہر ابن مالک کو، تو 2 قول ہے، مگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نضر بن کنانہ کو قریش مانو یا فہر ابن مالک کے بارے میں یہ کہو کہ ان کو قریش کہا جاتا تھا، بات دونوں ایک ہے کہ نسب ایک ہی ہے، کیونکہ نضر بن کنانہ کی 3 اولاد تھیں، جن میں سے 2 کا انتقال ہو گیا، ایک بچی مالک، مالک سے ہیں فہر، تو گویا کہ فہر کے سے اوپر ہے مالک اور مالک کے اوپر ہے نضر، تو حاصل کلام یہ ہوا کہ قریش کی جو نسل چلی ہے وہ نضر سے چلی ہے، مالک سے ہوتے ہوئے اور فہر سے ہوتے ہوئے۔ چلیے اسی نسب سے جا کر اسی خاندان سے ہمارے نبی ہیں، اور اسی میں اوپر جا کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 7ویں پشت میں اسی نسب سے مل جاتے ہیں سرکار سے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 9ویں پشت میں جا کر کے مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ قریش کے بارے میں ہم نے جو بتا دیا، یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلیفہ کے لیے قرشی ہونا، قریشی ہونا یہ شرط ہے، اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے۔ تو اہل سنت کے مسلمہ شرط پر یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے کس سے ہوگا؟ یہ قریش سے ہوگا۔ اب آج کا اتنی گفتگو آپ نے سماعت کر لی۔ اب یہاں پر جو کل آپ نے پڑھا کہ ہرقل کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کھولا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط کھولا گیا اور پڑھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبداللہ من محمد ابن عبداللہ، خط کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، ہے نا؟ تو یوں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبداللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الرومی، کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، روم کے عظیم روم کی طرف یہ خط ہے، عظیم روم کی جانب یہ خط لکھا گیا۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس میں یہ تھا کہ پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام لکھا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ من سلیمان، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اس کے بعد تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہاں پر خط کی ابتدا حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کے نام سے نہیں کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے نہیں کی، بلکہ اپنے نام سے کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا اس میں خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ یہ فرق کیوں کیسے ہوا؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو۔ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر جو حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے
ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا اس میں اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے کی تھی، عنوان کے طور پر ہیڈنگ میں اپنا نام لکھا تھا. یعنی یہ خط جو ہے ہیڈنگ میں سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام لکھا تھا اور خط کی ابتدا کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. دوسری چیز، یہاں پر ہمارے نبی نے جو خط لکھا ہرقل کے پاس، بلا شبہ ہرقل مسلمان تو نہیں تھا، وہ نصرانی تھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خط میں لکھنا چاہیے یا نہیں. یہاں سے مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ کفار و مشرکین کو بھی اگر خط لکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ سکتے ہیں. چلیے ایک بات یہاں پر یہ ختم ہوئی. اب ہمارے نبی نے اس سے کہا کہ اسلام لے آؤ تم سلامتی پا جاؤ گے، اور اگر تم پھر گئے تو اگر تم اسلام لے آئے تو تمہیں دوگنا ثواب ملے گا، اور اگر تم پھر گئے تو تمہارے رعایا کا بھی گناہ تمہارے اوپر ہے. ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ہرقل چونکہ ایک کتاب پر ایمان رکھتا تھا، آسمانی کتاب پر، اور جب اسلام لے آتا تو پہلے آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے کا اسے ثواب ملتا، اور پھر ہمارے نبی پر ایمان لانے کا دوسرا دوگنا ثواب ملتا، اور قوم کے بھی ایمان لانے کا ثواب ملتا، کیونکہ بادشاہ جس مذہب اور دھرم پہ ہوتا ہے رعایا بھی اسی مذہب و دھرم پر ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب خط پڑھا گیا تو ہرقل کا بھائی وہاں کھڑا تھا، اس نے غصے میں خط کو چھین لیا اور پھاڑنے لگا، اور ابو سفیان نے کہا، ہرقل نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ بھائی نے کہا دیکھیے یہ بہت متکبر آدمی ہے، ایک تو خط کو وہ اپنے نام سے شروع کر رہا ہے، ایک چیز، دوسرے یہ کہ اس نے آپ کو عظیم الروم کہا، روم کا حکمراں لکھا، روم کا بادشاہ، ملک الروم نہیں لکھا کہ تم روم کے مالک ہو. تو ہرقل تم روم کے مالک ہو، مگر اس خط لکھنے والے نے تم کو ملک الروم نہیں کہا. اور دوسرا یہ کہ اس نے خط کی ابتدا اپنے نام سے کی ہے، یہ متکبر شخص ہے. ہرقل نے ڈانٹا، کہا تم بیوقوف ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ خط میں جو لکھا ہے اس میں اس کے مواد پر، اس کے میٹر کو میں نہ سمجھوں، اس سے پہلے ہی خط کو پھاڑ دیا جائے؟ اور غور سے سنو، انہوں نے جو لکھا صحیح لکھا ہے، اگر وہ نبی ہیں تو انہیں اپنے نام ہی سے خط کی ابتدا کرنی چاہیے. اور جو انہوں نے یہ لکھا، مجھے ملک الروم نہیں لکھا، عظیم الروم لکھا، وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ میں روم کا حاکم تو ہوں، حکمراں تو ہوں، مگر مالک نہیں ہوں، کیونکہ مالک صرف اللہ ہے روم کا. اس کے بعد ہرقل نے خط کو پڑھا، اس کے دربار میں ہنگامے جو کچھ ہوئے. ہرقل نے فوراً اس خط کو بڑے ادب سے موڑا، اور اس کے بعد سونے کے ڈبیے میں، ریشم کے کپڑے میں خوبصورت طریقے پر سجا کر ایک سونے کے ڈبیے میں رکھ کر عزت کے ساتھ رکھا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب حضرت دہیہ واپس آئے، سرکار کو خبر ملی کہ روم کے حکمراں ہرقل نے آپ کے والا نامے کی، آپ کے خط کی بڑی عزت کی، سونے کے ڈبیے میں رکھ کر محفوظ رکھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے ملک کو بچا لیا ہے، اپنی حکمرانی کو اس نے سلامت رکھ لیا ہے. سبحان اللہ. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی کے خط کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ایک نصرانی کو اس کے ملک کی حفاظت مل گئی، اور اتنی کی اس کی نسلوں میں 507 سال تک حکومت باقی رہی. 507 سالوں تک اس کی نسلوں میں اس کی حکومت باقی رہی، اور خود ہرقل نے 21 سال حکومت کی ہے. یہ ہرقل کی شان رہی ہمارے نبی کے خط کی عزت و احترام کی وجہ سے. اب آپ سوچئے کہ اگر جو مسلمان نہ ہو، ایک غیر مسلم، ایک غیر اسلام کو ماننے والا، دوسرے مذہب کو ماننے والا، اگر ہمارے نبی کے ایک خط کی عزت کرے، اس کے مضمون پر عمل نہ کرے، اسلام دھرم قبول نہ کرے، مگر سرکار کے خط کی عزت و عظمت کی برکت یہ رہی کہ وہ سلامت والا ہو گیا، اور بادشاہت و حکومت اس کے قبضے میں کئی نسلوں تک باقی رہی. بتائیے تو اگر مسلمان اپنے نبی پر سچا یقین رکھیں اور نبی کریم کے پیغام پر عمل کریں، نماز روزے فرائض و واجبات کو ادا کریں، سرکار سے بے پناہ محبت کریں، اسلامی تعلیمات پر کما حق ہو مضبوطی کے ساتھ عمل کریں، تو بتائیے کہ مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا
کیا اس کے ہاتھوں میں حکومت باقی